السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کو اہلا و سہلا و مرحبا بکم ویلکم، خصوصاً ان بچوں کے والدین کو جو آج قرآن پاک شروع لے رہے ہیں، اور عموماً تمام پیرنٹس کو، جتنے بھی بچے یہاں پڑھتے ہیں سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے فکر کی اور اپنے اندر طلب کو جگایا دینی ماحول کے اندر اپنے بچوں کو لانے کے لیے۔ سب سے پہلے ہم کسی بھی کام کو کرتے ہیں تو اس کا مشن، اس کا مقصد یہ ہمارے سامنے کیا ہونی چاہیے؟ طے ہونی چاہیے۔ جب اللہ رب العزت نے ہمیں اس ماحول کے اندر، اس دنیا کے اندر، عالم انسانیت کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں بھیجا تو کسی نہ کسی مقصد کے لیے ضرور بھیجا ہوگا۔ کوئی بھی انسان دنیا کے اندر کوئی بھی چیز بناتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد، کوئی نہ کوئی ویژن ضرور ہوتا ہے۔ بنا مقصد کے کوئی انسان کبھی کسی چیز کو نہیں بناتا، اس لیے کہ اگر کوئی بھی انسان کسی چیز کو بنا مقصد کے بنائے گا تو رائے گاں جائے گی، اس کا وقت بھی ضائع ہوگا اور اس کی زندگی کے وہ لمحات بھی ضائع ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا تو ایسے ہی نہیں بھیج دیا، بلکہ اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ ہمیں گائیڈ، اور گائیڈ کے ساتھ گائیڈ بک بھی ساتھ میں دے کر بھیجا۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے انسان کو پیدا کیا مگر کس کے لیے؟ عبادت کے لیے۔ جناتوں کو پیدا کیا کس کے لیے؟ عبادت کے لیے، اللہ رب العزت کی فرما برداری کے لیے، اللہ رب العزت کے دنیا میں اتارے گئے احکام پر عمل کرنے کے لیے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ایک گائیڈ اور ایک گائیڈ بک بھی ساتھ میں دیا۔ گائیڈ کون بنا کر بھیجے گئے ہمارے لیے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے ساتھ ساتھ گائیڈ بک کیا تھا ہمارے لیے؟ قرآن مجید، کہ وہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اللہ رب العزت نے جب اس کتاب کو دیا تو اس کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے تو اسے بھی ساتھ میں بتلا کر دیا، اور اس کو اولین درجے میں نازل کر کے فرمایا۔ جیسا کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہاں پر ڈاکٹر ہمارے لیے سب سے پہلے وہ ان دواؤں کو لکھتا ہے جو ہمارے لیے سب سے اہم ہوتی ہے، جو ہماری بیماریوں کے اندر سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے اور ضروری ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس وقت ہمارے لیے جو ضروری تھی اور تا قیامت تک ہمارے لیے جو ضروری ہے وہ ہے علم، ایجوکیشن۔ ایجوکیشن صرف دینی علوم کا نام نہیں، اور نہ ہی صرف دنیاوی علوم یعنی ماڈرن ایجوکیشن کا نام نہیں ہے۔ ایجوکیشن دونوں علوم کا نام ہے جو ہمیں صحیح راہ اور صحیح اور سیدھا راستہ کیا کرے؟ دکھائے، اسی کا نام کیا ہے؟ ایجوکیشن ہے۔ تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں جس چیز کی طرف اشارہ کر کے فرمایا قرآن مجید میں اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ اس سے پہلے کہ میں اس آیت کریمہ کی تفسیر کروں اور وضاحت کروں اور آپ کو میں یہاں کا پورا نظام تعلیم اور شیڈیول بتاؤں، اس سے پہلے ہم اپنے پروگرام کو شروع کر دیتے ہیں۔ یہ میں نے ایک تمہید کے طور پر ان باتوں کو کہی ہے۔ اب یہاں سے ہم اپنا پروگرام، مختصر سا پروگرام ہے بچوں کے جذبات کو بڑھانے کے لیے، آج کے ماحول کے اندر جس علم کو پیچھے ڈالا جا رہا ہے، جو اصل علم ہے، جسے علم کا درجہ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے علم، اسی چیز کی اہمیت کو قائم رکھنے کے لیے اس مجلس اور اس انوائرمنٹ کو کیا کیا گیا ہے؟ بنایا گیا ہے۔ تو یہاں سے ہم اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں اسی رب ذوالجلال کی کتاب سے جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہماری تمام ضرورتوں کو پورا کیا۔ میں اس تلاوت کلام اللہ کے لیے
اسی دارالتربیت کے ہی ایک طالب علم جو بہت ہی کم مدت کے اندر انہوں نے نورانی قاعدہ مکمل کیا اور ساتھ میں اب وہ ناظرہ پڑھ رہے ہیں اور ان قریب اللہ رب العزت انہیں حافظ قرآن بھی بنائے گا۔ تو اس طرح کے طالب علم حبیب الاحسن کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ یہاں آئیں اور تلاوت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کے 3 اہم فائدے اور 2 اہم آداب سنانے جا رہا ہوں۔ تلاوت کے 3 اہم فائدے: نمبر 1، دل کا سخت دور ہوتا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے محبت میں ترقی ہوتی ہے۔ نمبر 3، ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے۔ بغیر سمجھے پڑھنے کبھی جو شخص یہ کہے کہ بغیر سمجھے پڑھنے پر کوئی فائدہ نہیں، وہ سب جاہل ہے یا بدین یا دونوں۔ 2 اہم آداب: پڑھنے والا دل میں یہ خیال کرے کہ نقصان ہے۔ 2 اہم آداب: نمبر 1، پڑھنے والا دل میں یہ خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سناؤ، کیسے سناتے ہو، گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو سنا رہے ہیں۔ نمبر 2، پڑھنے والا دل میں یہ خیال کرے کہ مفسر اعظم اور محکم الحاکمین کا کلام پاک پڑھا جا رہا ہے، اس کو محبت، انتہائی اور عظمت کے ساتھ سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها وألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين وقال الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال الله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کے 3 چنندہ آیتوں کو پڑھی ہے جو اس موقع کے لحاظ سے ہے۔ نمبر 1، میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی جو شکر سے متعلق ہے، جس کا تعلق اللہ رب العزت جس کے تعلق سے یہ فرما رہا ہے کہ میرا بندہ جب میری نعمتوں پر، میرے دیے گئے گفٹس پر کیا کرتا ہے؟ شکر کرتا ہے اور مجھے یاد کرتا ہے اور لوگوں کو یہ بتلاتا ہے یہ میرے اللہ نے مجھے دیا ہے، یہ میرے رب نے مجھے دیا ہے، تو اس وقت اللہ رب العزت کے ساتھ جو خوشی کا مرحلہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت بندے کی نعمتوں میں اضافہ در اضافہ فرما دیتے ہیں۔ جیسے اگزامپل کے طور پر آپ یہ سمجھیے کہ ہم کسی کو کوئی سامان گفٹ دیتے ہیں
किसी को कोई सामान गिफ्ट देते हैं और उस वक्त वो सामान वो लेता है और देने वाले शख्स के सामने वो पहनता है या इस्तेमाल करता है उसको, तो सामने वाले के दिल को जो खुशी होती है वो बेइंतहा होती है। सामने वाला देखता है और कहता है कि मैंने ये फलां को दिया है, वो अपनी तरफ उसको मंसूब करता है। ऐसे ही रब्बुल जलाल जिसने हमें पैदा किया, जो हमारा खालिक है, जो हमारा मालिक है, जो हमारा राज़िक है, दिन भर हम गुनाह में डूबे हुए होते हैं, उसके बावजूद भी वो रहमान अपने रहीम और रहमानियत का दर्जा क्या करता है, हमारे साथ अता करता है। वो ये नहीं सोचता है कि मेरा फलां बंदा काफिर है, मेरा फलां बंदा मोमिन है, मेरा फलां बंदा मुसलमान है, मैं इसको रोजी दूं और इसको रोजी ना दूं, इसको नौकरी दूं और इसको नौकरी ना दूं। नहीं, इसके बावजूद भी वो क्या करता है, बंदों के दरमियान कोई तफरीक नहीं करता है। सबको सुबह का खाना भी मिलता है, सबको शाम का खाना भी मिलता है, कोई खाली पेट नहीं सोता है। तो ये है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। जब बंदा क्या करता है, शुक्र अदा करता है, तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी नेमतों में इजाफा कर देते हैं। दर इजाफा दर हो जाता है। लेकिन हमसे ये होती है कि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के नेमतों का इजहार नहीं करते, रियलाइज नहीं करते, अपने दिल के अंदर ये ख्याल नहीं करते कि हमने अल्लाह रब्बुल इज्जत से बिन मांगे कितनी बड़ी बड़ी नेमतें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें अता कर दी। क्या हमने अल्लाह रब्बुल इज्जत से ये आँख मांगी थी? अगर एक आँख हमारी खराब हो जाए, हम किसी डॉक्टर के पास जाएं आँख लगाने के लिए, तो कितनी कीमतें बतलाता है। तब हमें मालूम होती है कि इसकी कदर क्या है। क्या यह हाथ हमने मांगा था अल्लाह रब्बुल इज्जत से? क्या ये पैर मांगा था? क्या ये सर मांगा था? जो अक्ल दिया जिससे हम दसियों लोगों को अपने दिमाग से चलाते हैं, या उन पर हुक्म चलाते हैं, या दूसरों के हुक्म पर अमल करते हैं, या सही और गलत चीज का क्या करते हैं, फैसला करते हैं। क्या इन चीजों को हमने अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगा था? नहीं मांगा था, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी तौर पर हमें क्या किया है, अता किया है। तो इसी तरह मैं जो इन आयतों की तरफ आप लोगों को ले गया, इसका मकसद कि ये भी एक खुशी का मौका है, ये भी एक उन माँ बाप के लिए जिनके बच्चों ने खुसूसन कुरान लेने के लिए आज यहाँ पर मेरे पीछे तशरीफ है, रखे हुए हैं या बैठे हुए हैं बच्चे। तो ये उन माँ बाप खुशकिस्मत हैं कि उन्होंने इस कोर्स को, हमारे इस डिजाइन को समझा और अपने बच्चों को लाकर यहाँ एडमिशन करवाया। और ये और ज्यादा मुबारकबाद है कि ये कोई पुराना कोर्स या पुराना कोई तालीमी निज़ाम हमारे पास नहीं था। हमने एक नया तालीमी निज़ाम और एक नया ढांचा और एक नया शेड्यूल बनाकर लाया था, और इन्होंने हम पर एतमाद कर कर अपने बच्चों को हमारे हवाले कर दिया। तो ये जितने बच्चे हमारे पास एडमिशन लिए हैं, मैं सबके माँ बाप को मुबारकबाद देता हूँ, खुसूसन उनके माँ बाप को जिनके बच्चों ने आज नूरानी कायदा यानी ग्रामर की बुक को मुकम्मल करके अब कुरान शुरू लेने जा रहे हैं, यानी कुरान शुरू करने के काबिल हुए अब बच्चे। और वो ऐसे ही नहीं, जैसे मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं इस तरह ये बच्चे तैयार हुए हैं। अभी आपके सामने एक बच्चे ने तिलावत फरमाई, उसका तलफ़ुज़, उसका उतार चढ़ाव ऐसे ही है जैसे एक मदरसे के अंदर पढ़ाई होती है। तो ये जो बच्चे हमारे पीछे बैठे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ये तमाम बच्चे अपने अंदर एक सलाहियत रखते हैं, सब एक दूसरे से बढ़कर हैं, सब एक दूसरे से यानी जहन के एतबार से भी और हिम्मत और हौसले के एतबार से भी। तो इन्होंने मेहनत की, तो बहुत जल्दी इन्होंने कंप्लीट किया और इसको मुकम्मल किया। अब मैंने जो आयत करीमा एक पढ़ी थी, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके दूसरी आयत और दूसरे सेंटेंस के अंदर में एक कंडीशन लगा दिया कि जो बंदा शुक्र अदा नहीं करता है, नाशुक्री करता है, मेरी नेमतों का रियलाइज नहीं करता है, मेरी नेमतों को मेरी तरफ मंसूब नहीं करता है, तो वो बंदा मेरे लिए अजाब का मुस्तहिक हो जाएगा, यानी मेरे पास उसके लिए दर्दनाक अजाब है। वला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। एक ये है, मैं मुख्तसर तशरीह कर रहा हूँ क्योंकि इसको ज्यादा लंबा नहीं लेकर जाना है। अब एक और आयत करीमा मैंने पढ़ी है जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये फरमाया, जो आज का माहौल है जिसको हम इर्तिदाद के नाम से कह रहे हैं, जिन माँ बाप ने यहाँ एडमिशन करवाया था, मैं उस वक्त उनको शॉर्ट कुछ चीजें बतलाया था। उसकी वजह यह है कि वक्त भी मुख्तसर रहता था, इतना तिवालत के साथ वहाँ बतलाया नहीं जा सकता है।
کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اصل اسلام، اصل دین، اصل مذہب، اصل ریلیجن وہ اسلام ہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مذہب نہیں۔ تمام مذاہب اپنی جگہ پر ایک مرتبہ رکھتے ہیں، لیکن تمام میں اعلیٰ درجہ جس مذہب کو اختیار ہے وہ ہے اسلام۔ اور جو شخص اسلام کو چھوڑ دے گا، اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذاہب کے اندر کنورٹ ہو جائے گا، تو اللہ رب العزت اسی آیت کے اندر فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ غَيْرًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آخرت جہاں ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، وہاں پر اس کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے، وہاں پر اس کے لیے کوئی کامیابی نہیں ہے، وہاں پر اس کے لیے کوئی رہائش نہیں ہے۔ خسارے کا مطلب یہ ہے، یعنی آج کا جو ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے، ہمارے بچوں کے سلیبس کے اندر طرح طرح کی چیزوں کو بھرا جا رہا ہے، جس سے ہمارے بچوں کے ذہن سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ بچوں کو جو چیزیں پڑھا دی جا رہی ہیں کہ جس سے بچے اسلام کیا، اسلام کے آنے والی نسل وہ اسلام نام سے بھی خوف کھائے گی، اس طرح کا انوائرمنٹ کیا کیا جا رہا ہے، بنایا جا رہا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے اور اہم ہے کہ ہم کیا کریں، اپنے بچوں کو دینی ماحول کے اندر لے آئیں۔ دینی ماحول کے اندر میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، ہم بچوں کو دین کا تعلیم اتنا مضبوط دے دیں، اتنا مضبوط دیں کہ بچے کے اندر خود اختیار اس بات کی آ جائے کہ یہ چیز غلط ہے اور یہ چیز کیا ہے، صحیح ہے۔ ہم کو بتلانے کی ضرورت نہیں پڑے، کیونکہ آنے والی نسل اگر اس طرح کی تیار نہیں ہوئی تو پتہ نہیں ہمیں اسلام کی حالت میں وہ نسل ملنے والی ہے یا نہیں، یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی ایجوکیشن اور علم کی اہمیت کو بتلاتے ہوئے سب سے پہلے جو آیت نازل کری ہے وہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہم صرف ماڈرن ایجوکیشن کے اندر اپنے بچوں کو آگے لے جائیں، نہیں، یہ چیز بالکل غلط ہے۔ اور یہ بھی چیز غلط ہے کہ ہم صرف دینی علوم کے اندر بچوں کو لے جائیں، یہ بھی چیز غلط ہے۔ آج کے انوائرمنٹ کے اندر ایک زمانہ وہ تھا اسی اسلامی حکومت کے اندر کہ ایک طرف سائنس کا علم دیا جاتا تھا، تعلیم اور لیکچر دیا جاتا تھا، تو دوسری طرف احادیث اور قرآن کا لیکچر دیا جاتا تھا۔ ایک زمانہ مسلمان حکومت کے اندر میں ایسا بھی آیا ہے، لیکن جب انگریز مسلط ہوئے، میں شارٹ جا رہا ہوں لے کر اس کو، تو اس وقت ان تعلیم کو اور ان ایجوکیشن کو کیا کیا گیا، ڈیوائڈ کر دیا گیا۔ ایک ہو گیا دینی تعلیم اور ایک ہو گیا ماڈرن ایجوکیشن۔ تو ہم اس چیز کو جو اس دور کی ضرورت ہے، اس کو ایک جگہ لا کر بچوں کو اس طرح کا دینی علوم دیں کہ بچے کیا ہو جائیں، اتنا مضبوط ہو جائیں، اتنا مضبوط ہو جائیں کہ ان کے عقیدے، ان کے ایمان سے کوئی اگر کھلواڑ کرنا چاہے تو کوئی کھلواڑ نہیں کرے۔ ہم اپنے بچوں کے تعلیم کو اتنا مضبوط کروا دیں، ان کے عقائد اتنا مضبوط ہو جائیں کہ وہ صحیح اور غلط چیز کا کیا کر لیں، فیصلہ کرنے لگے۔ اور ہمارے شروع کرنے کا مقصد اس نئے کورس کے طرز کے اندر میں ایک ماڈل لانے کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس میں جو نمبر 1 پر ہے، نمبر 1 مقصد جو ہے اس کا کہ ہمارا بچہ اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ، یعنی ہمارا ویژن ہے یہ، اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ کہ دینی علوم اس کو اس انداز سے ملے کہ بچہ اس ماحول کے اندر رہ کر بھی حفظ قرآن کر لے۔ تو اس میں صرف بچے کا کنٹریبیوشن نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے پیرنٹس کا بھی کنٹریبیوشن ہے، کیونکہ یہ چیز ہو سکتا ہے، امپاسبل ہے اور ہو رہا ہے دنیا کے اندر۔ نمبر 1 کہ بچہ ہمارے اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کو دینی علوم اتنی مضبوط طریقے پر مل جائے کہ وہ حفظ قرآن بھی کر لے۔ نمبر 2 کہ بچہ اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ موبائل کا استعمال کرنا اور موبائل کے اندر ویڈیوز کا دیکھنا، طرح طرح کے گیمز کا کھیلنا، یہ اس کے لیے حرام قرار دیا جائے۔ ایسا سمجھ لیا جائے، مائیں اور بہنیں بھی موجود ہوں گی، بچوں کے پیرنٹس، ان کے والدین بھی موجود ہوں گے، وہ بھی اس چیز کو دھیان سے سنیں۔ جو ہمارے بچوں کو پیچھے کرنے میں سب سے بڑا جس چیز کا کردار ہے وہ ہے موبائل اور فون۔ آپ نے فارم فل اپ کیا ہوگا تو اس وقت آپ نے آخری پوائنٹ دیکھا ہوگا، لکھا ہوگا موبائل سے بالکل احتیاط کرنا ضروری ہے، کمپلسری ہے۔ یہ آخری پوائنٹ میں لکھا ہوں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے بچے جو آگے جانے والے ہی آگے نہیں جائیں گے کسی بھی علم کے اندر۔ اگر ہم اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیتے ہیں، یہ بچہ آگے نہیں جانے والا ہے،
دنیاوی علوم کے اندر بھی, علوم عصریہ یعنی ماڈرن ایجوکیشن کے اندر بھی اور دینی علوم کے اندر یہ سوچ کر بھی اگر دیں کہ فلاں گیم دیکھے گا تو بچے کا ذہن آگے بڑھے گا, نہیں ہو سکتا. جنہوں نے موبائل بنایا ہے, یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں, وہ اپنے بچوں کو موبائل نہیں دیتے ہیں. وہ ہمیں ہمارے بچوں کے لیے بنا دیے ہیں کہ آپ لیجئے اپنے بچوں کو دیجئے تاکہ ان کا ٹائم ویسٹ ہو, وہ کچھ نہ بنے, وہ زندگی بھر پوری لائف گزارے ہمارے تابع ہو کر, ہمارے فالوورز بن کر. جنہوں نے بنایا تو موبائل سے کمپلسری سارے پیرنٹس سے میں عاجزانہ درخواست کرتا ہوں, خصوصاً ان بچوں کی ماؤں سے, کیونکہ 24 گھنٹہ مائیں اپنے ہسبینڈ سے زیادہ یعنی بچے کے والد سے زیادہ بچے کے ساتھ کنیکٹ رہتی ہیں. تو خصوصاً مائیں خود بھی موبائل استعمال کرنے سے احتیاط کریں اور ساتھ میں ان بچوں کو بھی موبائل نہ دیں. بالکل اتنا دور کر دیں بچے موبائل کو دیکھ کر یہ پوچھنے لگے کہ امی جان یہ کیا چیز ہے, یہ ڈیوائس جو ہے اس کا نام کیا ہے. اتنا دور کریں اپنے بچوں کو موبائل سے, تبھی جا کر آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے اندر بھی آپ کا بچہ روشن ہوگا اور نام کرے گا, اور آخرت کے اندر بھی اس بچے کا ایک مقام ہوگا. تبھی جا کر یہ بچہ سکسیسفل ہو سکتا ہے. جو آج کا سب سے بڑا فتنہ ہے وہ فتنہ موبائل کا ہے, جو ہمارے بچوں کو پیچھے لے کر پھینک دیتا ہے. اور جب ہم ابھی تربیت نہیں کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ بنتی ہے کہ یہ بچے آگے چل کر برباد ہو جاتے ہیں, پھر ہمارے ہاتھ میں اس وقت کچھ نہیں رہتا ہے. تو ابھی یہ بہت چھوٹے چھوٹے ہیں, تو یہ بہت گولڈن اور بہت اچھا موقع ہے کہ ہم ان بچوں کی اچھے انداز میں تربیت کریں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے متبع بنے, یہ ہماری اطاعت کرنے والے بنے اور ہماری خدمت گزار بنے اور ہمارے باتوں کو ماننے والے, ہماری باتوں پر چلنے والے بنے, تو اگر ایسا نہیں ہوگا, اگر ہماری بھی بیٹی بچہ ہے, اگر ہمارا بھی بیٹا بچہ ہے, تو وہ بھی کل غیروں کے ساتھ میں ہوگا, جیسا کہ آج کا ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے. تو ہم اپنے بچوں کے ایمان کو, عقیدے کو اتنا محفوظ کر لیں کہ وہ کیا ہو جائیں, ہر اعتبار سے مضبوط ہو جائیں, باطل اور غیروں کا مقابلہ کرنے والے بن جائیں. کس اعتبار سے؟ عقائد کے اعتبار سے. کس اعتبار سے؟ عقائد, اپنے ایمان کے اعتبار سے. تو یہ ہمارا شیڈیول ہے کہ جس کے اندر بچوں کو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ اس کے اندر جو انہیں تعلیم دیا جاتا ہے, تو یہ ایک دو چیز نہیں. نمبر ایک, سب سے پہلے ان کو نورانی قاعدہ جو پڑھایا جاتا ہے یہ بالکل تجوید کے ساتھ, اور نمبر دو پر ان کو الگ سے دعائیں وغیرہ یاد کرائی جاتی ہیں, اور ان کا جو ایک ہیزیٹیشن ہوتا ہے یہ بھی ان کے اندر سے نکالا جاتا ہے. اس کے بعد ان کو قرآن جو پہلے کورس کے اندر ہیں, دینیات کے کورس کے اندر, تو اس کے اندر ان کو 10 سورت بھی حفظ کرایا جائے گا اور قرآن بھی مکمل کرایا جائے گا. پھر جو بچہ ٹیلنٹڈ ہوگا, اگر ان کے پیرنٹس یہ چاہیں گے کہ ہمارا بچہ کیا کرے, حفظ کرے, تو ہم ان کو حفظ میں بھی کیا کریں گے, ایڈمیشن دیں گے. تو یہ یہاں کا سسٹم ہے پورا. اس طرح آپ خود دیکھ رہے ہیں اس کا رزلٹ, اس لیے یہاں پر جمع کیا گیا تاکہ آپ بھی اس کی تعارف یعنی اس سے واقف ہو جائیں. الحمدللہ اور بھی ایک نظام یہاں پر اس میں اٹیچ کیا گیا ہے, ٹیوشن کا نظام, کہ یہ بچے اب سے شروع ہو رہا ہے ٹیوشن کا نظام بھی, کہ یہ بچے 1 سے لے کر 6 بلکہ 8 کلاس تک کے بچے یہاں پر ٹیوشن بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر کوئی پیرنٹس یہ چاہتے ہیں کہ بچہ ہمارا مدرسے کے ساتھ ساتھ کیا کر لے, ٹیوشن بھی یہیں پڑھ لے, تو ہم کو بھی اس میں سیفٹی اس بات کی ہوگی کہ ٹائم میں بجٹ ہوگا, کہ دونوں چیزوں کو مینشن کرنا بہت ایزی ہو جائے گا. آل سبجیکٹ یہاں پڑھایا جائے گا, دونوں تعلیم ایک ساتھ چلے گی, ٹیوشن اور بیچ میں ایک گیپ دیا جائے گا جس کے اندر بچے ریلیکس تھوڑا سے ریسٹ لے سکیں. تو یہ پورا یہاں کا سسٹم ہو. تو الحمدللہ آپ کے سامنے یہ بچے ہیں, یہ کچھ اپنا کارگزاری بھی پیش کریں گے. ان کے درمیان ایک کمپٹیشن ایسا ہونے والا ہے کہ انہیں بھی معلوم نہیں کہ وہ کمپٹیشن ان کو کرنا بھی ہے یا نہیں. تو اسی بیس پر انہیں جو میں دینے والا ہوں انعام, کچھ ان کے لیے گفٹ دینے والا ہوں, اسی بیس پر ہی دوں گا. وہ ایک ہی بچے کو ملے گا جو ان تمام میں کمپیٹ کرے گا. آپ سوچ رہے ہوں گے کسی ایک کو میں رکھ کر الگ سے پریپریشن کروایا ہوں گا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کسی ایک کو بھی رکھ کر میں پریپریشن نہیں کرایا, ساتھ میں سب کو پڑھاتا تھا. اوپر میں یہ بیچ والے بچے ہیں, یہ سب ساتھ میں پڑھے ہیں. اس میں صرف ایک یہ الگ سے پڑھا تھا میرے پاس, لیکن پھر آ کر انہی کے ساتھ میں اٹیچ ہوا تھا. تو یہ پورے بیچ والے ہیں, یہ ایک ساتھ میں سب پڑھے ہیں ماشاءاللہ. اور ساری یعنی جتنے ہیں سب کی پڑھائی ایک ساتھ چلتی تھی, سب کا لیسن بھی ایک ساتھ, اور بہت مزہ بھی آتا تھا, بہت مستی بھی کرتے تھے, اور ساتھ میں مار بھی ہوتی تھی ان کو ہلکی پھلکی, رو بھی دیتے تھے, پھر ہنس بھی دیتے تھے, پھر تھوڑا پریشان بھی کرتے تھے, ساری چیزیں کرتے تھے یہ لوگ. تو ایک کمپٹیشن ان کا ایسا ہونے والا ہے. یہ لوگ پوچھتے رہے مجھے حضرت کیا کرنے والے ہیں, لیکن میں انہیں کچھ بھی نہیں بتایا. تو یہ گفٹ وہی لے گا آج جو محنت کیا ہوگا,
صرف وہ نہیں، اس کے پیرنٹس بھی اس کے ساتھ میں محنت کیے ہوں گے، تو وہی لے کر جائے گا. اب وہ اللہ کو ہی معلوم کون لے کر جانے والا ہے وہ والا گفٹ. تو یہ لوگوں کو لیکن معلوم نہیں اب تک کیا ہونے والا ہے. تو انشاءاللہ اللہ کے نام سے ہم اس چیز کو شروع کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کو قرآن شروع دلوائیں گے، پھر اس کے بعد دعا کر کے مجلس کا اختتام کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آپ لوگوں کو معلوم تھا کیا کمپٹیشن ہونے والا ہے؟ کیا ہونے والا ہے؟ کلمے کا. کیا پوچھنے والا ہوں میں؟ کون سا کلمہ پوچھنے والا ہوں؟ تو ان میں سے کون ایسا بچہ ہے کہ جس کو پورے 25 کے 25 تختی یاد ہیں؟ ایک سے لے کر پورا 25 تک پوری کتاب کا جو گرامر ہے اصل، جو آپ لوگوں کو زبانی یاد کرایا گیا ہے، تو کون ایسا ہے کہ جس کو پورا 25 کے 25 یاد ہے؟ اچھا، کون ایسا ہے اس میں سے کہ جس کو پورا کا پورا 8 کلمہ یاد ہے؟ میں 3 گنوں گا، اس تک جو جو ہاتھ اٹھا لے گا اس کو موقع دوں گا، لیکن 1 مرتبہ، اور 3 مسٹیک معاف ہے، اس کے بعد چانس اس کا ختم ہو جائے گا. میں 3 گنوں گا، اس وقت تک جو جو ہاتھ اٹھا لیں گے تو انہی کو پڑھنے دیا جائے گا. ہاں، ڈرنا نہیں ہے، ہمت کے ساتھ جو ہمت کرے گا بس اسی کو ملے گا. 1 2 3. اچھا، یعنی ماشاءاللہ سب کو یاد ہے پورا کلمہ. اچھا، ان میں سے کون سب سے پہلے سنائے گا؟ نہیں، سب اب ہاتھ نیچے رکھو. جو سب سے پہلے ہاتھ اٹھائے گا وہ سب سے پہلے سنائے گا. 3 جیسے بولوں گا ویسے ہی ہاتھ اٹھا دینا اوپر. رائٹ ہینڈ اوپر اٹھانا ہے، لیفٹ نہیں. 1 2 ابھی نہیں، 3 جیسے بولوں گا ویسے اٹھانا ہے. 1 2 3. اچھا، آپ لوگ بھی دیکھے ہوں گے کو میرے دیکھنے میں ہو سکتا ہے کوئی مسٹیک ہوا ہو، تو کون اٹھایا ہے پہلے؟ آپ 2 حضرات جو بیٹھے ہیں یہ. ہاں صحیح، یعنی میں بھی صحیح دیکھ رہا ہوں ایسا لگ رہا ہے. چلو، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام کر کے سنانا شروع کرو. نہیں، بیٹھ کر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دوسرا کلمہ شہادت اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. تیسرا کلمہ تمجید
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. چوتھا کلمہ توحید لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير. پنچم کلمہ استغفر اللہ الذی لا الہ استغفر اللہ الذی لا کوئی بھی ریپیٹ نہیں کرے گا. ریپیٹ بھی اسٹیج میں کام ہو رہا ہے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. چھٹا کلمہ سید الاستغفار اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ایمان مجمل آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. ایمان مفصل آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ایک سنائیں گے نمبر 1. بولو کہاں کہاں غلطی کی ہے. وہ آپ کا مسٹیک ہے. آپ لوگوں کو لگا کہ مسٹیک ہے. پیچھے وہ ایک غلطی وہی مجھے اور کہیں مسٹیک ہوا ہے. اچھا آپ چھوڑ دو. ابھی آپ ہیں یعنی کمپٹیشن میں ہیں. ابھی آپ کو ہاتھ نہیں اٹھانا بس. اور 2 مرتبہ موقع ملے گا. اب آپ 6 میں سے جو پہلے ہاتھ اٹھائے گا اس کو موقع ملے گا. اس کے بعد اور ایک راؤنڈ ہوئے گا. اس کے بعد کلمے کا راؤنڈ ختم ہو جائے گا. تفصیل کا رہے گا. اب آپ 6 میں سے ہاتھ اٹھانا ہے. ٹھیک ہے. 1 2 3 اسے ہاتھ اٹھا لے. کون کرتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دوسرا کلمہ شہادت
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تیسرا کلمہ تمجید سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. چوتھا کلمہ توحید لا الہ الا هو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. پنجم کلمہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو تو شروع میں ہنس ہنس کے سنا رہے اور ریپیٹ بھی کیے اور مسٹیک بھی ہوئی. چھٹے کرنے سے کوئی غلطی نہیں کر پائے گا. چھٹے کرنے سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چھٹا کلمہ سید الاستغفار اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ایمان مجمل آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه. ایمان مفصل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. خلقتنی کو خلقتنی بولے. ایک مسٹیک. اب شروع سے آپ کا چھوٹا ہوا ہے جو پہلا دوسرا تیسرا چوتھا اور پانچواں. چلو. پہلا کلمہ طیبہ لا
إله إلا الله محمد رسول اللہ. دوسرا کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. تیسرا کلمہ تمجید سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ واللہ اکبر ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. چوتھا کلمہ توحید لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. پنچم کلمہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. ایک غلطی ہوا ہے آپ کا, ایک ہی غلط ہوا. لاسٹ راؤنڈ ہے کلمے کا. ایک دو آپ چاروں میں سے جو ہاتھ اٹھائے گا اس کو ملیں گے. ایک نہیں پہلے میں تین میں. ایک دو تین. کون ہے؟ اور بھی ہے. ٹھیک ہے چلو شروع کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دوسرا کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تیسرا کلمہ تمجید سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. چوتھا کلمہ توحید لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. پنچم کلمہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. چھٹا کلمہ سید الاستغفار اللہم آنت ربی لا الہ الا آنت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی.
فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ایمان مجمل آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. ایمان مفصل آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ٹھیک بولے ہیں آپ اور یہ دونوں سیم ہیں. دونوں کا ایک ایک غلطی اور صفاتی ایک ایک مسٹیک ہوا ہے. صرف الفاظ کا ایک کیا ہوا ہے ریویژن ہوا ہے ریپیٹ ہوا ہے. اب میں 5 سوال کروں گا تفصیل میں سے. ٹھیک ہے جس کو جو تفصیل پوچھوں گا بلکہ 5 نہیں 7. تو جس کو مل چکا ہے ہو سکے تو مائنس بھی ہو جائے دوسرے کے پاس چلا جائے. ٹھیک ہے تختی نمبر 17 سے تختی نمبر 17 آیت کرتے کے قائل وہ ایسے کول کتاب کو آیت کرتا کہتے ہیں. نمبر 1 نمبر سے سورے دو وقت لہو تو آخریت پر چلتے کر صاف بولے. اسی کو آیت کرتا کہتے ہیں. نمبر 2 زبر کا وقت لہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے. جیسے پتا ایک بھی مسٹیک نہیں گرامر ہے. کون اس کو پورا صحیح سے سنائے گا؟ تختی نمبر 17 ایک چانس. مسٹیک ہوگا جیسے ان سے مائک لیا ویسے ہی لے لوں. ٹھیک ہے تختی نمبر 17 تختی نمبر 17 وقت کرنے کے قواعد اس کے معنی کہنا. قرآن پاک پر بہت سی جگہ قرآن پاک پر اس طرح ایسے بہت چھاپوں اچھا چلو نمبر 17 آیت کرنے کی آیت سے وہ ایسے کوئی شاید کو آیت کرنا کہتے ہیں. عفان چلیے پڑھیے شروع کریے. السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تختی نمبر 17 آیت کرنے کے قواعد ایسے بولشان کو آیت کہتے ہیں. نمبر 1 نمبر 1 سولے دو وقت پر رہو گا آخرت ظلم سے کر کھانسوڑے. نمبر 2 زبر کا وقت پر رہو گا ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے جیسے عالم سے کہا گیا. نمبر 3 وہ زبر پر رہو گا آخری وقت رہو تو ہائے مہینہ بن جاتی ہے جیسے جاریہ سے جاریہ. ٹھیک سنائیے کون کون ٹھیک سنائے. ہاں بولو سن لیں گے.
तख्ती नंबर 15 تفصيل المبتدأ وفي قلبي وفي شمسي الإفتاء أبد في قلبي شروط جبتان پر جائے گا جائے والقمر وفي قلبي سوداء الإفتاء طاعة جيم حلقة عين وين فاقوها ميم واو آية نمبر 2 إظهار السكون ميم ساكن کے بعد نمبر 2 الف لام الف شمسية نون الف لام نون پڑھیں بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے والشمس حروف شمسی 14 ٹھیک ہے نا؟ یہ سب سے ٹف تختی ہے گرامر کے اندر. یہ جتنا گرامر ہے اس کے اندر سب سے ٹف ہے دو، تختی نمبر 17 اور تختی نمبر 15. ہاں تو یہ ہے، ان کو میں اور بھی سوال کروں گا. اگر وہ اس کا جواب دے دیتے ہیں ہو سکتا ہے کہ انہیں کا نمبر آئے. جن کا نمبر آئے گا اس کو 2 ایکسٹرا سوال ہوگا. اگر وہ اس کا جواب دے دیتے ہیں تو پھر ان کا نمبر آئے گا. کون باقی ہے؟ اور یہ پڑھ لیے تھے یہ بات. تختی نمبر 14 ہم کو دیکھ کے نہیں ادھر. کیوں؟ ہاں سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مشددہ نمبر ہے تصدیق والے راہ کو دوائی سازشہ کہتے ہیں. اور کون مکمل کرے گا؟ چل تختی نمبر 14. السلام علیکم ورحمۃ. تختی نمبر 14 رائے ساکنہ مشددہ نمبر 1 رائے ساکنہ. حصہ کا نمبر باقی ہے. کون باقی ہے؟ نہیں ہو گیا. تختی نمبر 17 میں ہے نا. کون باقی ہے؟ حصہ باقی ہے. 15 چلو تختی نمبر 14 مکمل. نمبر 14 رائے ساکنہ وہ مشددہ. رائے ساکنہ سے پہلے زبریہ پیش اور دو. جو مسٹیک کیے ہیں ان کو میں اور ایک چانس دیتا ہوں. اگر وہ اس میں گر گئے یعنی وہ خطا گئی، یعنی میں اب سائڈ کر رہا ہوں چھانٹ کر. تختی نمبر 14
تین نمبر چوتھا رائے سکینہ خوشن پیدا نمبر ایک نوبر سمجھا پہ دو ہوگی پہ دو رائے سکینہ باری ہوگی نمبر دو نوبر سمجھا پہ دو ہوگی پہ دو رائے سکینہ باری ہوگی نمبر تین رائے سکینہ سے پہلے سمجھا پہ دو رائے سکینہ ہوگی پہ دو رائے سکینہ باری ہوگی. یہ نہیں باقی ہے سب چلی گئی ہے اور اب بھی ہے. تختی نمبر 23 آخری ہے, لاسٹ چانس ہے, اس کے بعد آپ بھی اقصا کے ساتھ. نمبر 23 آئے ختم چانس آپ کا ہاتھوں سے نہیں کرنا. دو ہو گئے. تختی نمبر 23 کوئی بولے گا اشارہ بھی نہیں کرے گا, بہت مارو مت. ٹھیک ہے. تختی نمبر 23 پیر نیچے نیچے. چلو افنان ایسا بول رہے ہیں کہ ہم کو دیجیے, ایسا اشارہ کر رہے ہیں تو انہیں کو ہی دے دیتے ہیں افنان کو. وہ ہر کام میں ہمارے آگے رہتے ہیں. اگر کسی سے نہیں ہو سکتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم سے ہو جائے گا یہ کام. تو یہ ہے افنان. چلیے شروع کیجیے, دکھائیے اپنی آواز جیسے زور سے. دیکھیے یہ ہے انکشاف. قاعدہ نمبر 3 کے بعد آئے تو کو کے ساتھ پڑھیں. یہ کوئی خراب کہتے ہیں کتنا ایک غلطی کرتی. کون اس غلطی کو صحیح کرے گا؟ کتنے باقی ہیں؟ ایک حرفات اور ایک اظہار, شاید یہی تو باقی رہتے ہیں. اس غلطی کو صحیح کون کرے گا؟ ابھی ہاتھ اٹھائے شاید حرفات. جو اس غلطی کو صحیح کرے گا وہی وینر ہو جائے گا. نہیں یہ دونوں میں سے آپ لوگوں کا چانس ختم ہو گیا. اچھا میں 10 لکھتا ہوں, ٹھیک ہے؟ 10 میں 3 لکھتا ہوں, ٹھیک. میں جو دونوں ہاتھ اٹھا دیتا ہوں, 1 2 3. اگر نہیں صحیح کر سکے تو ان کو مل جائے گا, ٹھیک ہے وہ, لیکن پڑھنے کے بعد. پھر سوال کروں گا ہم سے 2-3 اور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ترتیب نمبر 3 تنوین و تنوین کا قاعدہ نمبر 3
आए तो ठीक को रूप से बदल कर उनका बड़े से जिनको इस्लाम कहते हैं। क्या किए, सही पढ़े ये? एक गलती, चलो मीम को कौन से बदल? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि गलती आई? दोनों एक एक में, चलो फिर एक नया सवाल करेंगे। नहीं, आप दोनों से सिर्फ। तख्ती नंबर 13। कौन अच्छा, दोनों में कौन पहले सुनाएगा वो बताओ। अब पहले सुनाओ, लेकिन जो पहले सुनाएगा अगर वो सही सुना दिया वो जीत गया। हर एक मतलब फिर गिनो हम। हाँ चलो हाथ नीचे करो। 1 2 3। कौन है? एक बार पहले और एक बार खुद उठे नंबर को तहजीब की आवाज में एक लड़की सकती होती है। नंबर की नूरों की कर तहजीब हो तो उल्टा होगा। नंबर 4 रात में तोड़कर आवाज होगा उल्टा कहलाता है। नंबर 5 एक के बराबर है। जैसे ठीक सुनाए? क्या गलत? हाँ रॉन्ग, इनका हक है बोलने का। हाँ चलो बोलो, कहाँ से गलत? नंबर 1 तशदीद को 2 मरतबा पढ़ते हैं। बोले हैं तशदीद को 2 मरतबा पढ़ते हैं, सब लोग बोल रहे हैं, लेकिन इन्होंने हिम्मत किया है, इन्होंने भी हिम्मत किया है, उसने भी हिम्मत किया, माशाल्लाह। यानी सारे बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रोजाना करते थे, आपस में भी कंपटीशन रहता था। जब सुनाने के लिए इन लोगों को बोला जाता था तो भाग कर आते थे। कैसे आते थे? भाग कर। और ये इतना टफ बोल रहे हैं, अगर आप में से कोई भी लेकर इसको बैठे ना याद करने के लिए, तो कुछ हैं बड़े हजरात जो इसमें हैं, आए हुए हैं, वो पढ़ते हैं मेरे पास, तो उनको मालूम है कितना टफ लगता है उसको रटने में और ग्रामर को सही से बैठाने में। ये तो हिम्मत करके बोल भी रहे हैं तकरीबन। ऐसा जितना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बच्चों के अंदर एक जज्बा जगाने के लिए ये चीज़ किया गया है, और नहीं तो कोई बात नहीं। सब बच्चे माशाल्लाह, इनको अगर माइक छुड़ा लिया जाए और कह दिया जाए कि खड़े होकर सुनाओ, पूरा का पूरा नूरानी कायदा ही खड़े होकर क्या कर देंगे, ये सुना देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी अच्छी इनको याद है, लेकिन वो माइक सामने होने की वजह से जिसका जितना कॉन्फिडेंस है वो अपने कॉन्फिडेंस को दिखा रहा था। माशाल्लाह इन्होंने कामयाबी हासिल की, यानी इस कंपटीशन के अंदर अरफात और सेकंड में इजहान, ये आखिर तक इनके साथ लड़ते रहे। माशाल्लाह इन्होंने भी हिम्मत की और परफॉर्मेंस इनका भी बहुत अच्छा रहा। ये सारे बच्चे 8 महीने के अंदर और ये जो है 6 महीने के अंदर नूरानी ख़त्म मुकम्मल किए। ये जो इनमें सब में सबसे छोटे हैं, इसलिए उनको मैं बीच में बैठाया हूँ, समझ में आया? तो ये चीज़ है, तो सबका परफॉर्मेंस माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा।
یعنی بہت اچھی تیاری انہوں نے کی تھی، لیکن میں اس کے سلسلے میں ان کو ایک لفظ بھی ان میں سے کسی کو نہیں کہا تھا کہ میں اس طرح کچھ کرنے والا ہوں۔ تو یہ چیز کو دیکھنے کے لیے کہ خود اپنے اندر میں ان کے اندر کتنا کانفیڈنس ہے، تو الحمدللہ انہوں نے چڑھ بڑھ کر کیا کیا، اس چیز کا اظہار کیا، ڈرے نہیں، جہاں تک ہو سکا انہوں نے کیا۔ تو پہلے میں سوچ رہا ہوں کہ ان کی جو انعامات ہیں ان کو دے دیا جائے، پھر اس کے بعد قرآن ان کو شروع دلا دیں۔ تو سب سے پہلے اسی بچے کو دیں گے جس نے اس کمپٹیشن میں کیا کیا ہے، اعلیٰ نمبر حاصل کیا ہے۔ لاؤ، تو سب کے لیے گفٹ ہے، لیکن ان کے لیے جو کمپٹیشن میں جو بنا بتائے ہوئے کمپٹیشن ہے، تو اس میں جو اچھا نمبر لائے تو ان کے لیے الگ ہے۔ ہاں یہاں کو ماشاءاللہ۔ چلیے بیٹھیے، اور باقی بھی لاؤ۔ تو یہ ان کے اعتبار سے گفٹ ہے، چاکلیٹ ہے اسی وجہ سے۔ جی جی جزاک اللہ خیر واحسن الجزاء، ماشاء اللہ، جزاک۔ ہاں کوئی بات نہیں، چلیے۔ تو یہ ماشاء اللہ بہت اچھا، اور دعا کریے ان میں سے کئی لوگ حافظ بننے والے بھی ہیں۔ اس کے بعد ان کا دوسرا اسٹیپ ہے، جیسے کہ عفان ہے، افنان ہے، مرسلین ہے، ارحم ہے، اور یہ اقصا ہے۔ تو یہ ان کے پیرنٹس یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کیا بنے، حافظ قرآن بنے۔ آپ لوگ بھی ان کے لیے دعا کریں خصوصی، کہ بہت چھوٹی عمر میں بننے والے ہیں، میری بھی کوشش ہے، اور آپ لوگوں کی کیا ہے، دعائیں رہیں گی۔ اس کے بعد ان کا دوسرا اسٹیپ یہ چلے گا ناظرہ قرآن۔ ناظرہ قرآن کے بعد یہ ڈائریکٹ قدم رکھیں گے حفظ میں، اور بہت کم عمر میں انشاءاللہ کر لیں گے۔ یہ ایک چھوٹے ہیں، ادھر آؤ حبیب یہ کیمبرج میں پڑھتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ یہ بھی حفظ قرآن کرنے والے ہیں اور حافظ بنیں گے انشاءاللہ بہت کم عمر میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے دونوں جگہ ان کو بہت اچھی کامیابی دی ہے، یہاں بھی بہت اچھا پرفارمنس کرتے ہیں اور اسکول میں بھی بہت اچھا پرفارمنس کرتے ہیں۔ کیمبرج اسکول کے اسٹوڈنٹ ہیں، بیٹھو وہاں پر۔ تو ان کو قرآن شروع دلوا دیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ دعا کر کے اس مجلس کا کیا کریں گے، اختتام کریں گے۔ ہاں آپ لوگوں کو پڑھنا ہے تعوذ اور تسمیہ، اس کے بعد میں جو پڑھاؤں گا وہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اذان ختم ہو جائے اس کے بعد دعا کر لیتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے بھی دیکھا ان کو کس طرح ان کا ہوا۔ تو جلدی جلدی جن بچوں نے ابھی تک قرآن جن کا مکمل نہیں ہوا ہے، تو وہ اور زیادہ محنت کریں۔ جو دیا جاتا ہے کام گھر میں کر کے لے کے آنے کے لیے، اس کو کر لے کے آئیں، ٹھیک ہے؟ گھر میں تھوڑا سا وقت نکالیں گے، کیونکہ سارا چیز تو آپ لوگوں کو یہی کرنا ہوتا ہے۔
باقی اگر تھوڑا سا گھر میں محنت کریں گے تو جیسا ان لوگوں نے آج کیا کیا مکمل کر کے قرآن شروع لیا، تو ایک دن آپ لوگ بھی کیا کریں گے، قرآن لے لیں گے، اور ساتھ میں پھر ایک دن آئے گا قرآن مکمل کریں گے. ٹھیک ہے، جو لوگ آئے ہیں میں ان سب کا خیر مقدم کرتا ہوں اور جزاک اللہ خیر و احسن الجزا کہتا ہوں کہ انہوں نے بچوں کی حوصلہ افزائی کی آ کر یہاں پر، اور جو قیمتی باتیں تھیں، ضروری باتیں تھیں، اس کو بھی سنا، اور امید ہے کہ وہ اس پر یہاں سے جانے کے بعد عمل بھی کریں گے. خصوصاً پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں، اگین دوبارہ کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو موبائل سے دور اتنا رکھیں کہ وہ موبائل کا نام بھول جائے، اتنا دور رکھیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا یہ بچہ آگے چل کر کچھ بنے، میرے لیے دنیا میں بھی فلاح اور کامیابی کا ذریعہ بنے اور آخرت میں بھی کیا بنے، کامیابی کا ذریعہ بنے، تو اپنے بچے کو موبائل سے دور رکھیں. بالکل موبائل کی نفرت، اگر ٹی وی ہے تو ٹی وی کی نفرت کیا چیز ہے، اس چیز کو کیا ہو جائے، بھول جائے. اگر آپ نے اتنی کوشش کر لی تو آگے چل کے یہی بچے آپ کے لیے ایک نمونہ ہوں گے. آج بچے باپ کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، کل والدین بچوں کے نام سے پہچانے جائیں گے. اگر یہ بچے اچھا پرفارمنس آگے جا کے کرتے ہیں، اور دین بھی بن جائے گا اور دنیا بھی ان کا کیا ہو جائے گا، بن جائے گا. تو دعا کر لیتے ہیں، پھر ہم اس مجلس کا کیا کریں گے، اختتام کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا حنان يا منان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. یا اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، ہمارے گناہوں کو، خطاؤں کو، لغزشوں کو معاف فرما دیجئے. اے رب کریم، اے رب کریم، اے رب کریم، تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی ہمارا رازق ہے. تو نے بن مانگے ہم کو لاکھوں نعمتوں سے نوازا ہے. اے رب کریم ہم سب کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، یا اللہ انہوں نے تیری کتاب کو شروع لیا ہے، ان کا آج افتتاح ہوا ہے، وہ آج تیری کتاب کو پڑھنے کے قابل بنے ہیں. یا اللہ ہمیں انہیں پڑھانا اور ان لوگوں کو پڑھنا آسان کر دیجئے. یا اللہ قرآن تو خود آسان ہے. یا اللہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اے رب کریم تو نے خود قرآن میں ذکر کر دیا ہے. یا اللہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. یا اللہ تو کہہ دیا ہے کہ یہ کتاب بہت آسان ہے. یا اللہ پہاڑ پر جب تو نے اتارا، یا اللہ اس نے بھی انکار کر دیا اس کے بوجھ کو سنبھالنے کے لیے. یا اللہ تو نے انسان کے دل کو مسخر کر دیا اس قرآن کے، یا اللہ اس قرآن کو اٹھانے کے لیے. یا اللہ ان تمام بچوں کو حافظ قرآن بنا دیجئے. اے رب کریم، اے رب کریم، اے رب کریم ان کے والدین کو کل قیامت کے دن یا اللہ تاج پہننا نصیب فرما دیجئے. یا اللہ جب تو تاج پہنانے کے قابل ہے تو حافظ بنانے کے بھی قابل ہے. یا اللہ یہ دنیاوی علوم کے ساتھ یا اللہ اس کے اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، یا اللہ اس کے ساتھ ساتھ یا اللہ ان کو حافظ قرآن بنا دیجئے. یا اللہ عالم دین اسلام بنا دیجئے. یا اللہ دین کا کام لے لیجئے، عافیت کے ساتھ کام لے لیجئے. یا اللہ ان کے والدین کو یا اللہ
اللہ ان کے والدین کو ان کا نعم البدل عطا فرمائیے. یا اللہ ان کو، یا اللہ ان کے والدین خوش نصیب ہیں کہ انہوں نے ہمت کر کے ہمارے پاس چھوڑا، آج ان کے بچوں نے مکمل کیا. یا اللہ وہ تیری کتاب شروع لے رہے ہیں، اے رب کریم ایک دن ایسا بھی دیکھنے کو ان کو ضرور ملے گا. یا اللہ امید کرتا ہوں تجھ سے، یا اللہ یہی جو بیٹھے ہوئے یا اللہ ننھے بچے ہیں، یا اللہ یہ دل میں تڑپ رکھتے ہیں کہ ہم بھی ایک دن حافظ قرآن بنیں گے. یا اللہ انہیں حافظ قرآن بنا دیجئے. یا اللہ تو ان سے دین کا کام لے لیجئے. یا اللہ ہماری آنے والی نسل کو برباد نہ فرما. یا اللہ آنے والی نسل کو برباد نہ فرما، کام کا بنا دیجئے. یا اللہ ہم سے خدمت لے لیجئے. یا اللہ ان بچوں کو کام کا بنا دیجئے. یا اللہ ان کے والدین کو متبع سنت پابند شریعت بنا دیجئے. یا اللہ ہم سب کو متبع سنت پابند شریعت بنا دیجئے. یا اللہ ان کے والدین کو ان بچوں کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ جیسے تو نے اپنے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرمائی، یا اللہ، یا اللہ دادا کو اٹھا لیا، ماں کو اٹھا لیا، چچا کو اٹھا لیا، یا اللہ جتنے سائے تھے دنیا کے یا اللہ سب اٹھا کر یا اللہ تو نے اتنی بہترین تربیت کر کے نمونہ پیش کر دیا. یا اللہ بن ماں باپ کے بھی میں ایسی تربیت کر کے دکھا سکتا ہوں. یا اللہ تو نے تو ان بچوں کے لیے ماں باپ دیے ہیں، یا اللہ تو اور بہتر تربیت ان کی فرما دے. یا اللہ ہم اسی نبی کے امتی ہیں، یا اللہ جس نبی کو تو نے ہمارے لیے گائیڈ بنا کر بھیجا، رہبر و رہنما بنا کر بھیجا. یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یا اللہ ان کے ذہن کو کھول دیجئے، ان کے زبان کو کھول دیجئے. یا اللہ تاکہ تیرے قرآن کو اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم زبان میں یا اللہ پیارے پیارے انداز میں جیسے صبح کے موسم کے اندر چڑیاں چہچاتی رہتی ہیں، اے رب کریم ان بچوں کو اس قابل بنا دے یا اللہ یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تیری کتاب کو گنگنائے. یا اللہ جیسا کہ میں نے ایک ماحول دیکھ کر آیا ہوں، یا اللہ چھوٹے چھوٹے بچے یا اللہ صبح بستر سے اٹھتے ہیں تو قرآن زبان میں، یا اللہ نیند میں سوتے ہیں تو نیند میں بھی قرآن پڑھتے پڑھتے ایک ایک پارہ پڑھ جاتے ہیں. یا اللہ ان بچوں کو نہیں معلوم کہ ہم نیند میں بھی قرآن پڑھتے ہیں. یا اللہ میرے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو اے رب کریم یہ میرے بچے ہیں، یا اللہ ان کے ماں باپ تو جن دیا ہے انہیں، اے رب کریم ان کو کامیاب فرما دیجئے. یا اللہ ان کو حافظ قرآن بنا دیجئے. یا اللہ ان کو کام کا بنا دیجئے، ایک اچھا انسان اخلاق والا بنا دیجئے. یا اللہ ان کے والدین پر دلوں کے اندر حکمت و حوصلہ عطا فرما دیجئے تاکہ ان کے بچے یا اللہ قرآن حفظ کر لیں، یہاں تک حوصلہ عطا فرمائیے. یا اللہ اس قرآن کو باقی رکھیں، اس کے بھی فیصلے فرما دیجئے. یا اللہ جن جن لوگوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، جن کا ہم پر حق ہے، ان سب کے تمام جائز مقاصد کو، جملہ ضروریات حاجات کو غیب سے پورا فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے اہل خاندان میں سے یا اللہ جو آئے ہیں ان کے رشتہ داروں میں سے یا اللہ جو بھی مرحومین ہیں یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دے. یا اللہ ہمارے والدین کا سایہ ہم پر تعدیل قائم نصیب فرما دیجئے. یا اللہ جو بیمار ہیں یا اللہ ان کو شفاء کلی دائمہ عاملہ نصیب فرما دیجئے. یا اللہ جو مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ ان کو باعزت بری اور رہا فرما دیجئے. یا اللہ جو جس لائن سے پریشان ہیں یا اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. یا اللہ جتنے بھی مکاتب، مدارس، مراکز چل رہے ہیں، دینی کام ہو رہے ہیں یا اللہ دشمنوں کے دشمنی سے، حاسدوں کے حسد سے، غیروں کی بد نظری سے اللہ اس کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ اس کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ آپ ہی ہمارے محافظ بن جائیے. یا اللہ آپ ہی ہمارے محافظ بن جائیے. اے رب کریم آپ ہم سے راضی خوش ہو جائیے. یا اللہ جو ہم نے مانگا اپنے شائع نشان مانگا ہے، اے رب کریم تو اپنے شائع نشان ہمیں عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے والدین کو اس کا نعم البدل عطا فرمائیے. یا اللہ ہمارے والدین کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. یا اللہ ان بچوں پر تو یا اللہ ان بچوں کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ ان کے آنے جانے میں یا اللہ کوئی شریر، کوئی فتین یا اللہ ان کو غلط نگاہ سے نہ دیکھے، یا اللہ ان کو نقصان پہنچانے کی نہ سوچے. یا اللہ یہ بچے جب باہر جائیں یا اللہ تو اس کی حفاظت فرما، جب یہ مدرسے کی طرف آئیں تو اس کی حفاظت فرما. یا اللہ تو ہی ہمارا وکیل ہے، تو ہی ہمارا رہبر و رہنما ہے. یا اللہ اس فتنے کے دور میں ہمارے ایمان کی، عزت کی، آبرو کی سب کی حفاظت فرما دیجئے. یا اللہ جو مانگا اے رب کریم وہ بھی عطا فرما دیجئے. یا اللہ جو مانگنے سے رہ گیا اے رب کریم وہ بھی عطا فرما دیجئے. یا اللہ تو اپنے شائع نشان عطا فرما، ہم نے اپنے شائع نشان مانگا یا اللہ تو اس سے بڑھ کر ہمیں عطا فرما دیجئے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.